السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی تین جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے، اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور رجب الگ سے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھوک اور فاقوں سے بچنے کی دعائیں شیئر کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے جب ہم پر کوئی مشکل آئے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو انسان کو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہماری مشکل دور کر سکتا ہے، ہماری بھوک، پیاس، فقر، فاقہ، تکلیف، تنگی کو ہم سے ہٹا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ انسان جب کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نظریں چرانے لگتا ہے، وہ دور ہونے لگتا ہے، تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اس دعا کو انسان کے حق میں عبادت لکھ دیتا ہے، اس دعا کے مانگنے پر بے پناہ اجر لکھ دیتا ہے، اور دعا کے مانگنے سے انسان کی مشکل کو بھی آسان کرتا ہے۔ اصل میں دعا رکھی اس لیے گئی تاکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا نہ مانگے، جو دعا مانگنے میں عاجز ہو، یعنی وہ دعا مانگنے میں سستی کرے، یا کم ہمتی سے کام لے، یا مایوسی کرے کہ میں تو بہت مانگ چکا، اب میں تھک چکا ہوں اور میری دعا تو سنی نہیں جاتی۔ نہیں، انسان کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، لیکن یاد رہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید میں سے کچھ یاد نہیں رہتا، تو وہ کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے کہ مجھے وہ اس سے کفایت کریں، یعنی میں ان کو زبانی یاد کر لوں اور ان کو پڑھتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کے سوا کسی سے ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے۔ تو گویا جب انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا کسی بھی قسم کی محتاجی اس پر آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اور خصوصاً دعا سے پہلے درود شریف کا پڑھنا قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مختصر درود جو ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی بار کہے گا ہر بار کہنے سے 10 رحمتیں اس پر آئیں گی۔ جہاں تک فقر و فاقہ کا تعلق ہے تو یہ ہوتا تو ہے، لیکن حقیقت میں اصل فقیری دل کی فقیری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ہر وقت ایک خوف رہتا ہے، یا ایک احساس رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، یا اگر یہ نہ رہا تو کیا بنے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا،
مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے. یعنی انسان اگر اپنے آپ کو نعمتوں پر راضی رکھتا ہے اور اس کی نگاہ ان نعمتوں کی طرف جاتی ہے جو اس کو ملی ہوئی ہیں تو اس کا دل ہمیشہ غنی رہے گا. لیکن اگر انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اس کے پاس کیا نہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے پاس کیا کچھ ہے تو پھر کبھی بھی اس کی محتاجی ختم نہیں ہو سکتی. اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے کو پا کر کبھی خود کو محتاج نہ سمجھے. تو گویا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تھوڑا پا کر بھی اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے. جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسے سوائے اپنے فقر اور محتاجی کے کچھ نظر نہیں آتا. لہٰذا اس کی کنڈیشن میزریبل ہو جاتی، وہ ہر وقت پریشان اور دکھی رہتا ہے اور وہ ان نعمتوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں. اگر انسان غور کرے کہ اس کی اگر خدا نخواستہ آنکھ چلی جائے تو کیا دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی وہ آنکھ لے سکتا ہے واپس؟ یا اگر اس کے جسم کا کوئی اور حصہ چلا جائے، ضائع ہو جائے، تو کیا دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے وہ اس طرح کی نعمت واپس لوٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ لاکھوں کروڑوں کا ہے. ہم کہیں سے بھی محتاج اور فقیر نہیں اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہوں کی روشنی عطا کر رکھی ہے اور سننے کی طاقت، اور ہمارا دل دھڑکتا اور ہمیں زندگی نصیب ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی نعمتیں بھی ہم پر آسان کر دے گا. صرف یہ کہ انسان وقتی طور پر کسی آزمائش سے نہ گھبرائے. پھر اسی طرح فقر و فاقہ چونکہ ایک آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے. تو کچھ لوگوں کو فقر سے آزماتا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی عام انسان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی اس سے آزمایا ہے. لیکن عام حالات میں فقر و فاقہ کے جو اسباب ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں ان میں سے ایک وجہ دین سے دوری بھی ہے. معقل بن یسار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل اور مصروفیت سے بھر دوں گا. یعنی تم کام بھی کرتے رہو گے لیکن تمہارا غم کبھی دور نہیں ہوگا. قرآن مجید سے بھی ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی اس پر تنگ کر دیتے ہیں. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت بالکل سچی ہے، کیونکہ جو شخص صرف دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا ہی کا ہم و غم پال لیتا ہے پھر اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر تنگی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو یعنی وہ آخرت کو بھولا ہوا ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے. اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور جو کچھ انسان کو ملا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور فقر و فاقہ کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو
تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اس لیے انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھے، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا فقر دور ہو جاتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہی دراصل انسان کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو غنی کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی تو ہے جس نے غنی کیا اور دولت عطا کی۔ بعض اوقات وہ دے کر لے لیتا ہے، بعض اوقات دینے کے بعد پھر وہ مزید دیتا ہے، اور یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن انسان کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اور جب انسان پر فقر و فاقہ یا بھوک کی کوئی کیفیت طاری ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، اور آپ کوئی خراب کھجور تک گھر میں نہیں پاتے تھے کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے تاکہ انہیں اور زیادہ اپنا مقرب بنا لے۔ پھر اسی طرح انسان جب دعائیں کرے تو جو دعائیں ہمیں قرآن و سنت میں سکھائی گئی ہیں ان سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ ساری تکلیفیں صرف اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو گویا ہر تکلیف کے معاملے میں رجوع اللہ کی طرف ہو، اسی پر بھروسہ ہو، اسی پر توکل ہو، اسی کے آگے گریہ و آہذاری ہو اور اسی سے انسان مانگتا رہے۔ تو یہ چند ایک دعائیں ہیں جو ابھی آپ کو بتائی جائیں گی جو انسان ایسی تکلیف کے موقع پر پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دل کے غنا کی دعا ہے، اللہ میرے دل کو غنی کر دے، یعنی جو نعمتیں میرے پاس ہیں مجھے انہیں دیکھنے والی نظر دے اور اطمینان والا دل عطا کر۔ تو دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح خاص طور پر فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ یہ کلمات 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو دہرایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے، صبح و شام فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر جو دعائیں رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، ان میں بھی جو ایک دعا ہے اس میں بھی خصوصی طور پر آپ قرض اور فقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہا کرتے تھے، اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر ذی شر انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کچھ نہیں۔ اے اللہ، میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور آپ دیکھیے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی کتنی خیر و برکت ہوتی ہے، کتنی بھلائی ہوتی۔ کہا یہ کہ وہ پوری زمین کا مالک، اور صرف اس زمین کا نہیں، باقی زمینوں کا بھی مالک، تمام ستاروں سیاروں کا مالک، سارے آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا مالک۔ اور پھر فالق الحب والنوى کہہ کے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت کا مالک ہے، وہ زمین کے اندھیروں میں بیج اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے بہترین پودے نکالتا ہے جس میں انسان کے رزق کا سامان ہے۔ پھر زمین سے بھی کچھ رزق نکلتا ہے اور آسمان سے بھی اترتا ہے۔ پھر تورات، انجیل اور قرآن روحانی رزق ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے پھر ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں اور صفات کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ، تو سب سے اول ہے اور تو ہی سب سے آخر ہے، نہ کوئی تجھ سے پہلے ہے اور نہ کوئی تجھ سے بعد، یعنی سب چیزیں تیرے ہی کنٹرول میں ہیں، تو ہی ہر ایک کا مالک ہے اور تیرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے، اور تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور یہ ساری صفات ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا کہ تو میرا قرض ادا کر دے اور جو مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو جو شخص یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اسے مالی مشکلات سے، پریشانی سے نجات ملے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بھوک کی شدت سے آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ بے قرار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح انسان بھوک سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے کہ انسان کو ایسی تمام اذیتوں سے نجات دے جو اس کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے۔
اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ بہت بری ساتھی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے، اور مالداری اور ناداری کے شر سے، کیونکہ دونوں کے اندر اپنا اپنا شر ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو تو بھی اس کے اندر بگاڑ آنے کا ڈر ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دیے جانے اور روکے جانے کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، اور جو تو سمیٹ لے اسے پھیلانے والا کوئی نہیں، یعنی ساری طاقت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ساری طاقت کا مالک تو ہی ہے۔ جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں دی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں، پریشانیوں اور مشکلات سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔